أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 3 A اور B۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ سبق میں یہ دیکھا تھا 2A and B میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیتیں اور ان کا ترجمہ، اسباق کامیاب انسان کی 6 عادتیں، تحفظ کے معنی، اور پھر اس کے ساتھ الفاظ کی قسمیں، 3 قسمیں، عام اور خاص اسم، مذکر، واحد کی جمع، 2 نئے الفاظ اور TPR۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں۔ کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے آسان ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 اور گرامر میں ضمائر میں ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور نکات تعلیم یا شوق سے علاوہ 6 جو ہے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 3500 بار آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلی 3 آیتیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھی، آج چوتھی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک مالک ہے یوم دن کا، الدین الدین کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ الف لام ہے جی اس کے شروع میں، الدین بدلے کے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ مالک، مالک کے معنی ہوتا ہے مالک، یہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور یوم جو ہے یہ تو ہم عام استعمال کرتے ہیں، یوم عید، یوم آخرت۔ اسی طرح یوم کی جمع ہوتا ہے ایام۔ تو الدین، الدین کیا ہوتا ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں، بدلہ اور نظام زندگی، یعنی زندگی کا نظام، دین اسلام۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ تو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ علم ایک دوسرے کو سکھائیے۔ آپ میں سے کوئی اگر اسے دہرانا چاہے تو پلیز دہرا سکتے ہیں۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا، کا اصل میں ہے تیری، اب ایلا نہیں لکھا جاتا ہے اس لیے اس کے ساتھ ایا لکھتے ہیں، یہ اس کا سپورٹ ہے، چیئر۔ ایاکا تیری، نعبدو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ واہ یہ حرف ہم نے پڑھا تھا، واہ، ہوا، ہم، اس کا ہم نے ٹیبل بھی کیا تھا۔ اور اور ایاکا یہ ابھی ہم نے دیکھا تیری ہی، اور یہاں اس سے مراد ہوگا اور تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے کیا؟ نستعین، نستعین کا مطلب ہوتا ہے ہم مدد چاہتے ہیں۔
नाबुदु हम इबादत करते हैं, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। ये जो नून होता है ना, ये हम के मायने देता है जब ये किसी फेल के साथ आता है, और जिस फेल के साथ आए वो मुतारे होता है, यानी मुस्तकबिल का होता है या हाल को होता है। नाबुदु हम इबादत करते हैं, नस्तईन हम मदद चाहते हैं। तो आइए इसे देखते हैं, ये क्या है। ईया का मैनी तेरी, अकेला नहीं आता इसलिए इसके साथ ईया लगाते हैं, उस वो मैनी देता है ही के, तेरी ही। जब जुमले के शुरू में कहा है तो ईया उसका तकिया है, उसकी सपोर्ट है, क्योंकि ईया अकेला नहीं आ सकता। नाबुदु एन बा दाल तीन हरफ से मिलके बना है, ये नून जो है ये तो वो हम के मायने में जमीर इसके साथ आई। तो नाबुदु इबादत में क्या क्या शामिल है? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, दावत, नसीहत, जहाद यानी अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत करना। मगर सबसे पहले नमाज। हदीस में आता है जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया, यानी उसने अपने दीन को खत्म कर दिया। तो शर्त ये है, किसकी है? नियत की है, कि नियत सही होनी चाहिए। वाह ईया का, वाह मैंने और ईया का तुझ ही से, और आगे है नस्ताइन। उर्दू में भी ये लफ्ज तो इस्तेमाल होता है, इस्तानत, आनत, अऊन, ताउन, माउन के लफ्ज, ये सब इसी से निकल के आए। इन सब के मायने होते हैं मदद करना, ताउन करना। तो नून जो है ये हम के मायने है, जैसे मैंने बताया नाबुदू में भी नून आया, नस्ताइन भी शुरू में नून आया। तो ये जब शुरू में किसी फेल के नून आता है तो वो हम के मायने देता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। ये हमें इससे सबक मिलता है क्या? इबादत अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना है। अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना, ये सब इबादत है। हम इतने कमजोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते, तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम क्या कहते हैं, तेरी इबादत के लिए भी अल्लाह तेरी मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आए। इससे हम आदत नंबर 8 सीखते हैं क्या? हर काम में नियत हो इबादत की। इया का नाबुदू वैया का नस्तईन से क्या सीखते हैं? हर काम में नियत हो इबादत की। इंसान के दो हिस्से हैं, एक जिस्म और दूसरी रूह। जिस्म को खाना चाहिए और रूह को इबादत चाहिए। जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं कोई करता उसको सुकून नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है कि हम इबादत किस तरह करें, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबियों ने मांगा, यानी दुआएं सीखना। इससे हम आदत नंबर 9 सीखते हैं, हर काम में अल्लाह से मदद मांगना। अल्लाह आपकी बारी है, आप में से कोई से एक बार पढ़ ले। जी, कौन पढ़ना चाहेगा? जी, निम्रा उस्मान, जी बहन पढ़िए। इय्याका तेरी ही, नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और तुझ ही से, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो जी, हमने अब तक कुछ आदतें सीखी थी। पहली आदत हमने तावुज़ से सीखी थी, आऊज़ु बिल्लाह पढ़कर अल्लाह की पनाह में यानी हिफाजत में आना। दूसरी दो आदतें हमने बिस्मिल्लाह से सीखी थी क्या? हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। और तीसरी आदत थी अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें। ये दोनों आदतें, दूसरी और तीसरी, हमने बिस्मिल्लाह से सीखी। चौथी आदत हमने ये सीखी थी, खूब इल्म हासिल कीजिए ताकि अल्लाह दिल से अल्लाह की तारीफ निकले। ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से
اور اس سے ایک اور عادت بھی سیکھی تھی، وہ پانچویں اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا۔ اور چھٹی عادت ہم نے سیکھی تھی الرحمن الرحیم سے، کیا؟ دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ اور ساتویں عادت آج ہم نے سیکھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوشش ہو کہ ہر کام کو مالک یوم الدین سے، یعنی کوشش ہو کہ ہر کام کو جو ہے آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے، اور پھر ایاک نعبد سے ہر کام میں نیت و عبادت۔ اور نویں عادت بھی ہم نے یہ سیکھی ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، نستعین سے۔ آئیے ان عادتوں کو دہراتے ہیں۔ تو جی پہلی عادت کیا ہے؟ اپنی حفاظت کیجیے، اسے دوہرا لیجیے۔ جی پہلی عادت کیا ہے؟ اپنی حفاظت کا خیال رکھیے۔ اور دوسری کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ تیسری؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے۔ چوتھی؟ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے۔ علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے اور اس دن کی تیاری میں بالکل دیر نہ کی جائے۔ عادت نمبر 8، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ عادت نمبر 9، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا۔ تو یہ ہم نے 9 عادتیں اب تک سیکھی، 3 عادتیں ہم نے اور سیکھنی ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں سیکھیں گے، اور اس طرح ہماری یہ سورۃ الفاتحہ کی جو سورت ہے وہ کل مکمل ہو جائے گی۔ تو آتے ہیں جی گرامر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم چیز سیکھنے چلے ہیں، وہ کیا ہے؟ ضمائر کی ایک اور شکل ہوتی ہے ہو، ہم، کا، ہی، کم، اور یہ قرآن کی ہر لائن میں لازمی آتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دو، بعض اوقات ایک ہی کئی بار آ جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی کیا ہے۔ لیکن ٹی پی آئی ہمارا، میں نے کہا تھا یہ ہمارا ہر سلائیڈ کا حصہ، ہر سبق کا حصہ ہے۔ کیا؟ دوہرا لیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کرتے ہوئے عربی گرامر سیکھیے۔ اور ایک سلائیڈ یہ ہے، یہ بھی ہم نے کہا تھا ہر سبق میں ہم دیکھیں گے کہ عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم، کسی کا نام یا جگہ کا نام، جیسے کتاب اور مکہ، یا پھر کوئی صفت، اچھی یا بری ہو جو بھی، جیسے مسلم مومن، کافر مشرک، اچھی صفت بھی ہے، بری صفت بھی۔ پہچان کیا ہوتا ہے اسم؟ ہر وہ لفظ یا کلمہ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الرحمن، الرحیم۔ اسی طرح الشیطان، الرجیم، الحمد۔ ہم نے کتنے سارے تو پڑھ لیے جن کے شروع میں الف لام آئے۔ یا پھر یہ کہ اس کے آخر میں 2 پیش ہوں، جیسے مسلمن، کافرن، یا پھر 2 زبر ہوں، مسلمن، کافرن، یا پھر 2 زیر ہوں، مسلمن، کافرین۔ یہ جب ہم جمع بنا رہے تھے اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا اسم کے اوپر 2 پیش بھی آتے ہیں، 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، 2 زیر بھی آتے ہیں۔ اور اگر جمع لفظ ہو اس کے شروع میں الف لام بھی آ سکتا ہے، اور اگر الف لام نہ ہو آخر میں واو نون یا پھر یا نون، اور اگر مؤنث ہو تو الف تھا۔ ہم جب جمع بنا رہے تھے وہ ہم نے دیکھا تھا مسلم کی مسلمون، مسلمون واو نون اور یا نون سے بناتے تھے۔ دوسرا کلمہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعل۔ فعل سے مراد ہے ایسا کلمہ کسی کام کا ہونا یا کرنا بتائے، لیکن کیا ہے؟ اس میں زمانہ بھی ہو۔ شرط یہ ہے، مثال کے طور پہ فتحہ، اس نے کھولا، یہ ماضی کا زمانہ ہے، یہ ہم افعال پڑھیں گے 9ویں سبق میں، پھر اسے سیکھیں گے۔ یعملون، وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، یہ بھی مضارع کا فعل ہے، یہ ہم انشاءاللہ 12ویں 13ویں سبق میں جا کے سیکھیں گے۔ حرف، حرف کیا ہوتا ہے؟
جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملا ہے، یا اس کی دوسری تعریف ہے جو کلمہ یا لفظ نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے. مثال کے طور پر بی، لی، من، فی، نہ وغیرہ. ہم نے سبق نمبر 1 میں 6 الفاظ کا ٹیبل سیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. انہیں کہتے ہیں ضمائر منفصلہ ڈی اٹیچ پرونان، علیحدہ سے آنے والے. مثلا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. یہ ہم نے 6 جو ہے ضمائر سیکھے تھے. ان کو کہتے ہیں ڈیٹیچ، علیحدہ سے آنے والے، یا عربی میں کہتے ہیں منفصلہ، یعنی فاصلے فاصلے سے آنے والے، فرق فرق سے آنے. فاصلہ اردو میں بھی ہوتا ہے نا، فاصلہ فاصلے سے، علیحدہ علیحدہ. آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہوں گے اس کی ایک اور شیپ، اسے کہیں گے اٹیچڈ پرونو، یعنی ضمائر متصلہ جو جڑ کر آتے ہیں. یہ آج ہم سیکھیں گے. ہو، ہم، کا، ای، کم، نا آج سیکھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اس سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ضمائر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو علیحدہ آتے ہیں جن کو جو ہے منفصلہ یا ڈیٹیچ کہتے ہیں، اور اس کی مثال تھی ہوا، ہم، انتا، انا، انتم. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو جڑ کر آتے ہیں جنہیں متصلہ یا اٹیچڈ ناؤن کہتے ہیں، ضمائر کہتے ہیں. یہ آج ہم پڑھیں گے. ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. تو آئیے چلتے ہیں. یہ دیکھیے یہ 6 وہ ضمائر تھے جو ہم نے پہلے دن ہی سیکھے تھے. ہم نے کہا ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. اور اس کو ہم نے کہا کہ یہ قرآن میں تقریباً 1300 بار ہے، اصل میں 1295 بار، تقریباً 1300 اور. آپ میں سے پلیز کوئی اس ایک ٹیبل کو ایک بار دہرا دے تو پھر میں آگے چلوں. جی سر میں دہرا دوں. دہرائیں. ہوا وہ، دہرا دیجیے ہم وہ ڈاکٹر سب، صاحب. انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی ڈاکٹر سمینہ آپ بھی دہرائیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں آپ سے میں اگر یہ پوچھوں ہوا واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہم ہم. اور انتا وہ اگر سب، واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ انتم. آنا واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ نحنو. اور اگر یوں کہوں کہ ہم جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ ہوا. میں اگر کہوں انتم جمع ہے تو اس کا واحد بتائیے. انتا. اور اگر میں کہوں نحنو جمع ہے تو اس کا واحد کیا ہے؟ انا. انا. اس کا مطلب آپ کو واحد جمع بھی ان کی پتہ چل گئی. ٹھیک ہے، آئیے تو چلتے ہیں. ہمارا بڑا کام ہو گیا آج. یہ دیکھیے ہو، یہ بھی ہوا ہی ہے، یہ اس شکل میں لکھا جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. شکل بدلی، معنی بھی بدل گئے. ہو کے معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کے. جملے میں کا، کی کے معنی جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں جملے کے. مثلا اگر میں کہوں اس کی کتاب تو کی لکھیں گے، اس کا بھائی تو دیکھیں کا لکھا، اس کے دوست تو دیکھیں کے آ گیا. لیکن حرف یہی ہوگا تو اس کا، اس کے، اس کی کے معنی اس کے. تو آپ ایک معنی یاد کر لیجئے اس کا. تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ہم. جیسے ہوا کی جمع ہم تھی نا، اس کی جمع بھی ہم ہے. اب کیا ہوگا؟ اس کے معنی جمع ہو جائیں گے. ہم کے معنی ہوں گے ان سب کا، یا ان سب کے، یا پھر ان سب کی. جملے میں ترجمے کے حساب سے جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم کا کے کی کو بدل سکتے ہیں، لیکن مقصد یہ رہے گا ان سب کا، یا ان سب کے، ان سب کے. یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا پیر ہوا ہم والا. ٹھیک ہے جی، ہوا کے لیے ہو، ہم کے لیے ہم. اب ہمارا دوسرا پیر آتا ہے کا. یہ ہے انتا کے لیے. انتا کے لیے کیا ہے؟ کا. اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کا. جملے کی مناسبت سے آپ کا، آپ کی، آپ کے آ سکتا ہے ترجمے میں. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پیئر بنایا تھا انا. انا کے لیے ہوتا ہے یا. یا یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے میرا. جیسے کہتے ہیں نا کتابی میری کتاب، قلمی میرا قلم. کسی بھی چیز کے ساتھ یا لگائیں
وہ میرا ہوتا ہے، لاہوری لاہور کا. تو اس میں بھی کیا ہوگا، میرا، میری، میرے، یہ تین طرح سے آ سکتا ہے. میرا کتاب، میری کتاب، میرا قلم، میرے دوست. تو میرا، میری، میرے سے فرق نہیں پڑتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا کا مطلب ہے واحد فرسٹ پرسن. اور کم یہ آتا ہے انتم کے لیے. کم، کم کے معنی ہوتا ہے آپ سب کا، آپ سب کی، آپ سب کی. اور نہ جو ہے یہ ہوتا ہے ہمارے لیے، نہ، تو اسے کہتے ہیں ہمارا. تو یہ ٹیبل ہے، آئیے اسے دہراتے ہیں. وہ اس کا، ہم ان سب کا. وہ ہم، وہ ہم، وہ ہم، وہ اس کا، ہم سب کا. آپ کا، یہ میرا. کا یا، کا یا، کا یا. اور کم آپ سب کا، نہ ہمارا. کم آپ سب کا، نہ ہمارا. آپ لوگ اس ٹیبل کو ایک بار دوہرا لیجئے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کتنے کام لیتے ہیں. چلیں جی. جی نمرات عثمان پلیز آپ دوہرائیے بہن. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. کوئی اور دہرانا چاہے؟ جی آسمہ، فیصل آپ بھی دہرائیں بہن. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، ہم آپ سب کا، نہ ہمارا، یہ ہم سب کا. آپ بھی دہرا لیجئے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یا میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے اہم لفظ آپ نے سیکھ لیے. بس ایک بات میری یاد رکھیے گا، یہ سامنے اس کے لکھا ہے کا، کی، کے، یعنی ان کے ترجمے میں یہ کا، کی، کے جو بھی ضرورت پڑے گی وہ ہم استعمال کریں گے موقع کی محل سے، موقع کی مطابقت سے. ٹھیک ہے، تو آئیے جی دیکھتے ہیں کیا کرامت ہے. پہلے تو ان دونوں کو کمپیئر کر لیجئے. ہوا وہ، ہم وہ سب. اور جب یہ جڑ کے آئیں گے تو ان کی شکل کیا ہوگی، ہو اس کا، ہم ان کا. شکل بھی بدل جائے گی، ترجمے میں بھی تھوڑا بدلا، وہ جو ہے فرق آ جائے گا، بدل جائے گا. دوسرا پیر تھا ہمارا انتا آپ، انا میں. اور جب یہ بدل کے آئیں گے تو یہ کیسے آئیں گے، کا آپ کا، ای میرا. اور تیسرا پیر ہمارا تھا انتم آپ سب، نانو ہم سب. اور جب یہ بدل کر آئیں گے تو یہ کس شکل میں آئیں گے، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے. ہو کا مطلب ہوتا ہے اصل میں وہی ہوا. ہم کا مطلب ہوتا ہے ہم. کا مطلب ہوا ہے انتا. یا کا مطلب ہوتا ہے انا. انتم کا مطلب ہوتا ہے آپ. نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم. لیکن ان کی شکل بدلنے کی وجہ سے ان کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے. تو اٹیچ پروفارم جو ہے پروناؤن ضمائر متصلہ آپ نے دیکھ لیے، اور یہ سب اسم ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. اب یہ ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت لی ہے، ایک حصہ لیا ہے قرآن سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیم لینذر باس شدید من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. لیکن 3 لائنیں ہیں، کوئی بھی لائن آپ کو ایسی نہیں ملے گی جن میں ان 6 میں سے کوئی نہ کوئی آ رہا ہوگا. مثلا پہلی ہی دیکھیے، ابد ہی میں ہی آیا. یہ ہو ہم زیر زبر کے ساتھ آ سکتے ہیں، ہم زبر سے ہم بھی آ سکتا ہے. دوسری لائن میں دیکھیں لہو، ہو جو ہے پھر وہی آ گیا. ہو ہی پیش زبر زیر کسی شکل میں. لدن ہو پھر ہو آ گیا، اسی لائن میں دوسری بار آ گیا. تیسری میں دیکھیے ہم آ گیا. قرآن پاک کی 9000 سطر، کوئی سطر ایسی نہیں جس میں یہ 6 جو ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی آ رہا. یہ اتنی اہم ہے، آج سے آپ جب بھی قرآن پاک کو کھولیں گے ہر لائن میں آپ یہ پہچان رہے ہوں گے. یہ آج کے سبق کا اہم مقصد ہے. تو چلتے ہیں جی. ہمارے پاس ایک اسم ہے رب. رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا. اسم ہے
جب اس کو ان ضمائر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. ہو اور ہم کو ہم نے رب سے جوڑ دیا. دوسرا پیئر دیکھیے، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب. تیسرا پیئر دیکھیے، ربکم آپ کا رب، ربنا ہمارا رب. تو آپ لوگ پہلے اس ٹیبل کو دہرا لیں، پھر میں آپ سے مختلف جو ہے نا وہ پریکٹس کراتا ہوں. جی اسما فیصل پلیز اسی ٹیبل کو ایک بار دہرا دیجیے. انمیوٹ کریں بہن اسما فیصل. ربو ہوں اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربونا ہمارا رب. شکریہ. جی ابھی پھر کسی اور نے بھی انمیوٹ وہ جو ہے ہینڈ ریز کیا تھا وہ بھی دہرا دیں. کس نے ہینڈ ریز کیا تھا ابھی؟ جی دہرائیے. ربو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. اب آئیے میں بتاتا ہوں آپ نے آج کیا چیز سیکھی. یہ ایک اسم تھا. اگر میں اس کی جگہ آپ کو کہوں کہ رب کی جگہ جو ہے ایک لفظ ہے دین. دین کے معنی ہوتا ہے مذہب اسلام. تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین یہ ہے. اگر اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں تو یہ دیکھیں کیا بنے گا؟ دینو اس کا دین، دینو ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. اسے بھی ایک بار دہرا لیجئے. یہ کون دہرانا چاہتا ہے؟ دہرائیں. جی اسما دینوں دہرائیے. اسما انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو. دینو ہوں اس کا دین، دینو ہوں ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینی نا ہم سب کا دین، دینو نا ہمارا دین. گڈ. جی ڈاکٹر سمینہ آپ بھی دہرا دیجئے. دینو اس کا دین، دینو ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین. اب اگر میں کہوں آپ نے دیکھیں دو ٹیبل بنائے، ایک ربو سے ایک دین. آپ کو یہ پتا چل گیا کوئی بھی اسم آپ کو ملے آپ ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اب دین کی بجائے اگر میں کہوں ایک اسم ہے رسول، تو آپ لوگ اس کو جوڑیے. جوڑیے کیا بنے گا ٹیبل؟ رسولہ جی ترجمہ کیا ہوگا؟ رسول اس کا رسول، رسولہم ان سب کا رسول، رسول کا آپ کا رسول، رسولی میرا رسول، رسولکم آپ سب کا رسول، رسولنا ہمارا رسول. گڈ. ہم نے پہلے ربو کیا، پھر ہم نے دینوں کیا، رسول. اب اگر میں کوئی اور اسم آپ کو دوں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کتاب ایک اسم ہے، اس کو اس ٹیبل سے جوڑ دیجئے، بنائیے. سب مل کے کتابو بنائیے، کوئی فرق نہیں ہے. کتابو اس کی کتاب، کتابو ہم ان سب کی کتاب، کتابو کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب. میری کتاب، کتاب کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب. یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا اسم کے مطابق میرا، میری، آپ کا، آپ کی، یہ کا کہ کی یہ ہم بدل سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مثلا ایک لفظ ہے اسم، اسم بذات خود اسم ہے، اس کو جوڑیے. اسم کے معنی ہوتے ہیں نام، تو کیا ہوگا ٹیبل؟ اسمہ اس کا نام، اسمہم ان سب کا نام، اسم کا آپ کا آپ سب کا نام، آپ کا نام، اسمی اسمی میرا نام، میرا نام، اسمکم اسمکم آپ سب کا نام، اسمنا اسمنا ہمارا ہمارا نام. بس آپ نے یہ لفظ جوڑنے ہیں، ہم کا ای کم نا، بے دھڑک ہو کے جوڑتے جائیے. مثلا ایک اور لے لیتے ہیں باب. باب کہتے ہیں دروازے کو، تو جوڑیے. بابو اس کا دروازہ، بابو ان سب کا دروازہ، بابو کا آپ کا آپ دروازہ، کا دروازہ،
बाबी बाबी मेरा मेरा दरवाजा, दरवाजा, बाबुकुम बाबू आप सबका आप सबका दरवाजा, दरवाजा, बाबुना हमारा बाबूना दरवाजा। वेरी गुड। हमारा दरवाजा। और अगर मैं कहूँ उख एक लफ्ज है, इसके मैंने होते हैं भाई, तो जोड़े इसे, उखोहू शुरू हो जाए, उखु उसका भाई, उसका उसका भाई, भाई, उहुहुम उखुहुम उन सबका उन भाई, सबका भाई, उख उखु का उखुका आपका भाई, आपका भाई, उखी उखी मेरा मेरा भाई, भाई, उखुकुम उखुकुम आप आप सबका सबका भाई, भाई, उखुना हमारा उखुना भाई। हमारा भाई। और अगर मैं कहूँ दीन एक लफ्ज है, अभी हमने किया था ये टेबल, तो फिर भी दोबारा कर लीजिए, दीन को इसके साथ जोड़िए। दीनुहु दिन उसका दिन, उसका दिन, दीनुहुम दीनुहु उसका उन दिन, सब आपका दिन, दीनु का आपका दीन का, दिन, दीनी मेरा दीनी दिन, मेरा दिन, दीनुकुम हुकुम आप सबका आप दिन, सबका दीनुना हमारा दिन, दिन। हमारा चलिए एक दिन। और इसम लेते हैं, बैत। बैत कहते हैं घर को, बैतुहू, बैतुहु उसका घर, बैतुहुम उन सबका घर, बैतुका बैतुका आपका घर, बैती बैती मेरा घर, मेरा घर, बैतुकुम बैतु आप आप सबका सबका घर, घर, बैतुना बैतुना हमारा घर। हमारा घर। तो अब ये आपको मैं 20 इसम दे रहा हूँ, 20 इसम। पहला है रसूल, इसके मानी आपको पता है, रसूल पैगंबर अल्लाह का जो भेजा हुआ होता है, रसूल करके आप बना लेंगे। बाप, ये अभी आपको मैंने बताया, बाप के मैनी दरवाजा होता है। दार, दार के मैनी भी घर होता है, दारुल फला, फला का घर, दारुल आखिरा, आखिरत का घर। इसम, इसम ये अभी हमने सीख लिया था, इसम के मैनी होते हैं नाम। बैत, ये भी आपने सीख लिया, बैत के मैनी होते हैं घर। किताब, ये भी आपको पता है उर्दू में इस्तेमाल होती है किताब, बुक। इब्न, ये इसके मैनी होते हैं बेटा, इब्न के मैनी होता है बेटा। कहते हैं माँ को। दीन, दीन के मैनी होते हैं मजहब, ये जो दीन इस्लाम या दीन है। कलाम, कलाम के मैनी होते हैं बातचीत, गुफ्तगू। लिसान, लिसान कहते हैं जबान को, ये जो टंग होती है इससे भी, और जो लैंग्वेज होती है यानी बोलचाल जो जबान होती है उसे भी लिसान कहते हैं अरबी। फिसाद, फिसाद कहते हैं लड़ाई झगड़े को। कौल, कौल कहते हैं कही हुई बात, कहते हैं ये जो बड़े बुजुर्ग का कौल है। सलात, सलात कहते हैं नमाज को अरबी में। रिस्क, रिस्क ये जो अल्लाह ताला हमें जो कुछ देता आता करता है, ये रिस्क है। उख, उख कहते हैं भाई को, ये अभी हमने इससे मशक भी की थी। उसके बाद है जकर, ये एक नया लफ्ज आपके लिए, जकर कहते हैं लड़के को। फितना, फितना जो है, फितना फसाद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अमल, अमल कहते हैं किसी काम के करने को। लौन, लौन कहते हैं रंग। अभी ये देखिए, गौर कीजिए कितने लफ्ज हैं, ये 20 हैं, और कितने वो सीगे हैं, 6। 20 सीखे 120 जो है वो आपके सामने मुरक्बात बनने लगे। और टाइम नोट कर लीजिए, रसूलोहु रसूलोहुम रसूलो का रसूली रसूलोकुम रसूलोना, बाबोहु बाबोहुम बाबो का बाबी बाबोकुम बाबोना, दारोहु दारोहुम दारो का दारी दारोकुम दारोना, इस्मोहु इस्मोहुम इस्मो का इस्मी इस्मोकुम इस्मोना, बैतोहु बैतोहुम बैतो का बैती बैतोकुम बैतोना, किताबोहु किताबोम किताबों का किताबी किताबोकुम किताबों का ना, इब्नोहु इब्नोहुम इब्नो का इब्नी इब्नोकुम इब्नोना, उम्मोहु उम्मोहुम उम्मो का उम्मी उम्मोकुम उम्मोना, दीनोहु दीनोहुम दीनो का दीनी दीनोकुम दीनो ना, कलामुहु कलामुहुम का कलामी कलामुकुम कलामुना, लिसानुहु लिसानुहुम लिसानो का लिसानी लिसानुकुम लिसानुना, फसादोहु फसादोहुम फसादो का फसादी फसादोकुम फसादुना, कौलुहु कौलुहुम कौलु का कौली कौलुकुम कौलुना, सलातोहु सलातोहुम सलातो का सलाती सलातुकुम सलातुना, रिस्कोहु रिस्कोहुम रिस्को का रिस्की रिस्कोकुम रिस्कोना, उखोहु उखोहुम उखो का उखी उखोकुम उखोना, ज़क्रुहु ज़क्रुहुम ज़क्रो का ज़क्री ज़क्रुकुम ज़क्रुना, फितनहु फितनहु फितना का फितनी फितनकुम फितनना, अमलुहु अमलुहुम अमलो का अमली अमलुकुम अमलुना, लौनुहु लौनुहुम लौनु का लौनी लौनुकुम लौन। कितना टाइम लगा? हार्डली 2 मिनट लगे। 120 जो है फिक्रे मैंने बना लिया। ये इन 6 प्रोनाउंस ज़माइर अटैच का कमाल है। कोई भी इसम आपको दे दिया जाए,
آپ ان کو جوڑ کر اس کا بنا سکتے ہیں اور ترجمہ بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک لفظ سیکھتے ہیں من. من کے معنی ہوتا ہے کون. من کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دہرائیے. کون کون. کون اگر میں کہوں من ربو، ابھی ہم نے ٹیبل بنایا تھا ربو اس کا رب، تو اس کا سوال ہوگا مطلب ہے من ربو اس کا رب کون ہے، تو آپ کے خیال میں کیا جواب ہوگا؟ ربو اللہ. ربهم اللہ. ربہم اللہ جوڑ کر کہیں گے، علیحدہ کہیں گے ربو وقفہ دیں اللہ اللہ. علیحدہ، اور جوڑیں گے تو پھر کہیں گے ربو اللہ. ربو اللہ ہا کو لام سے. اور اگر یہی سوال میں یوں کروں من ربہم تو جواب ہوگا ربہم ربهم اللہ. ربهم اللہ. کیا اللہ. ربہم اللہ اور جوڑیں گے تو ربہم اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کہیں من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، تو اس کا جواب جو ہے یہ نہیں ربو کا نہیں ہوگا، اس کا جواب ہوگا اپنی. یہ ہے نا آپ کا رب کون ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے آپ کا رب، آپ کہیں گے میرا رب. ایسے ہی نا اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کا نام ربی اللہ. تو آپ کیا کہتے ہیں میرا نام یہ ہے، یہ نہیں کہتے ہیں آپ کا نام یہ ہے. تو اسی لیے یہ ہے یہ پلٹتا ہے ربی اللہ. اسی طرح اگر کہیں من ربکم، آپ سب کا رب کون ہے، تو ہم ربکم جواب میں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ربنا ہمارا رب. اس عربی بول چال سے تین باتیں ہمیں پتہ چلی. نمبر ایک، اگر جواب میں ہو یا ہم آ رہا ہے، وہ سوال میں جو آ رہا ہے وہی جواب میں آئے گا، ہو اور ہم رہے گا، نہیں بدلیں گے. ایک بات. دوسری بات، جب یہ کا سوال آتا ہے ربو کا تو اس کا جواب ربی ہوتا ہے، اور اگر سوال ربی آئے تو جواب کیا ہوگا ربو کا ہوگا. یہ ایک دوسرے سے بدلتے ہیں. سوال میں کون سا آ رہا ہے یہ دیکھیں گے، ربو کا آ رہا ہے تو جواب میں ربی کہہ دیں، اگر سوال میں ربی آ رہا ہے تو جواب میں ربو کا کہیں گے. اسی طرح تیسری بات، ربکم ہمیشہ ربنا سے بدلتا ہے. سوال میں اگر ربکم آ رہا ہے تو جواب میں ربنا آئے گا، اگر سوال میں ہی ربنا آ رہا ہے تو جواب میں ربکم آئے گا. بس یہ تین باتیں آپ نے سیکھ. من ربہ کیا جواب ہوگا؟ ربہ اللہ، وہی ربہ ہی جواب میں آئے گا. من ربہم کیا جواب ہوگا؟ ربهم اللہ. اللہ. ربہم ہی جواب. لیکن جب سوال ہوگا من ربو کا تو کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ. اللہ. یہ بدلے گا، کا جو ہے یا سے بدلے گا، کیونکہ ٹیبل کے اندر ہمارے پاس کیا تھا ہوا ہم، پھر تھا کا ای کا آپس میں تعلق ہے، کا آئے گا تو جواب میں ای آئے گا، اگر سوال میں ای آئے گا تو جواب میں کا آئے گا. ربکم تو کیا جواب دیں گے؟ ربنا اللہ. ربنا یعنی نہ. نہ آئے گا، کم کا جواب نہ سے. اگر سوال میں نہ آ جائے تو پھر جواب میں کم آئے گا. بس یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ہمارا مقصد حل ہو گیا. آگے صرف مشقیں ہیں وہ ہم نے کرنی ہے. ایک اور لفظ ہے ماں، اس کے معنی بھی ہوتا ہے کیا. من کے معنی تھا کون، ماں کے معنی ہے کیا. یہ بے جانتی چیزوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے اکثر. ماں دینوں کا، اب دین جاندار چیز تو نہیں ہے نا، ایک احساس ہے، ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے، ایک ارادہ ہے، ایک عقیدہ ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کا جواب کس سے دیں گے؟ یا سے. دیجئے. دینی اسلام. یل اسلام، دینی الاسلام یا دینی الاسلام. علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو کہیں گے دینی الاسلام، ملائیں گے دینی الاسلام. یا کو زبر دے کے ملاتے ہیں آگے. ٹھیک ہے. چلیں اگر سوال ہو ما دینہو، اب کیا جواب ہوگا؟ دین الاسلام. دینوں ہی رہے گا. یہی تو آپ کو پتا ہے کہ دینوں ہو نے ہو والے نے نہیں بدلنا، ہو اور ہم والے نے سوال جواب میں نہیں بدلنا. تو یہی ہے دینوں ہو، اور آگے جو ہے دینہ الاسلام. دینوں ہو الاسلام. الاسلام، یا کہ الاسلام. اسلام، ہا کو جو ہے لام سے ملا دیں اگر ملا کے پڑھنا ہے. اگر یہ سوال ہو ما دینہم تو اب کیا جواب ہوگا؟ دینہم دینہم اسلام. تو دینہم ہی رہنا ہے. تو آپ کا جواب تیار ہے، دینہم آگے اسلام، الاسلام، دینہم الاسلام. لیکن اگر سوال یوں آئے ما دینوں کا، اب یہ جو کا آ گیا ہمیں پتہ ہے اس نے بدلنا ہے یا سے، تو بدلیے دینی اسلام. دینی یل اسلام یا دینی الاسلام. یعنی آپ نے الاسلام اس کے ساتھ سے لگانا ہے، باقی کا کی جگہ یا آ گئی. اگر یہ ہو ما دینکم، اب کیا بنے گا جواب؟
کم کس سے بدلتا ہے؟ نا کے ساتھ. تو ہم کہیں گے نا. دینو نل اسلام یا دینو نہ الاسلام. تو صرف آپ نے یہ اگر سیکھ لیا، میں نے کہا تھا دینوں کا جواب دینوں ہوں، دینوں کا دینوں، دینوں کا جواب دینی، دینوں کم کا دینوں نہ. باقی تو یہ تو اضافی لفظ ہے، یہ تو ایسے کہ ایسے جڑتے جائیں گے، جتنا مرضی بڑا جملہ ہو جائے. اب آپ لوگوں میں سے ایک سوال کیجئے، دوسرا اس کا جواب دیجئے. جی سعدیہ سلمان آپ جو ہے سوال کیجئے، اور ان کو کون جواب دے گا بھائی؟ نمرا آپ کو جواب دیں گی. چلیں جی دونوں بہنیں مل کر سوال جواب کیجئے. ما دینہ دینہ الاسلام. ما دینہ دینہم الاسلام. ما دینہ کا دینی الاسلام. ما دینکم دیننا الاسلام. دینو نہ، یہ اس میں دو نون ہے، دین کا ایک نون ہے، ایک نا کا ہے. دینو نہ. اچھا اب جو سوال کر رہی تھی آپ جواب دیں گی سعدیہ. نمرا آپ ان سے سوال کیجئے، دونوں جگہ بدل لیجئے سوال جواب کے لیے. ما دینہ دینہ الاسلام. ما دینہم دینہم الاسلام. ما دینک دینی الاسلام. ما دینکم دیننا الاسلام. دینو نہ، دینو نہ، دیننا دینو. دیننا الاسلام. گڈ. تو اب یہ آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ گیا تھے کہ ایک لفظ ہے کتاب، ٹھیک ہے، کتاب کے معنی کتاب ہی ہوتا ہے، قلم کے معنی قلم ہوتا ہے، ساعت کے معنی گھڑی ہوتا ہے، جوال کہتے ہیں موبائل کو. یہ چار لفظ ہیں. کیا ہے؟ دہرا دیجئے، کیا چار لفظ ہیں؟ دہرائی سے. کتاب، قلم، جی ساعت، جی. جوال. اب اگر میں کہوں اس کے ساتھ آپ جو ہے یہ اس کے ٹیبل بنا دیے، کتاب سے پورا 6 کا ٹیبل بنائیں. کتابوں ہوں، کتابوں ہوں، کتابوں کا، کتابی، کتابوں کم، کتابوں نہ. قلم سے بھی یہی ٹیبل بنائیے آپ لوگ. قلمہ قلمہم قلمک قلمی قلمکم قلمنا. ساعت سے بھی بنائیے. ساعتوں، ساعتہ ساعتوں، ساعتہم ساعتوں کا، ساعت ساعتی، ساعتوں کم، ساعت کے ایک معنی گھڑی بھی ہوتا ہے، ایک معنی قیامت کے بھی ہوتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ ساعت جو ہے گھڑی کی بجائے قیامت کے لیے ہے. جوال کو بھی اسی طرح جوڑیے. جوالہ جوالہم جوالک جوالی جوالی، جوالکم جوالکم، جوالنا. جوالنا. مقصد یہ آپ نے یہ 6 لفظ پکے کرنے تھے، ہو، ہم، کا، ہی، کم، نہ، اور ان کا تعلق دیکھنا تھا. ہو جو ہے اس کا جواب ہو ہوتا ہے، ہم کا ہم ہوتا ہے، کا جواب یا سے ہوتا ہے، کم کا جواب نہ سے ہوتا ہے. اگر یہ آپ کو آج کے سبق میں آ گئی تو آپ نے بہت بڑی چیز سیکھ لی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب تک آپ قرآن کھول کے ہر آیت، وہ ابھی ہم آپ کو اندازہ کروائیں گے. تو یہ جی ایک انٹرسٹنگ جو ہے ٹپس ہے. ڈاکٹر فاروق ہیں، یہ مصری ہیں، انہوں نے یہ بنایا تھا. ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے ان کی یہ جو ہے ڈالی ہے سلائیڈ اپنے سلیبس میں، تو اس لیے اس کا ذکر کرتے ہیں. مثلا کتابوں کا، اگر میں کہوں کتابوں کا، تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ کا جواب کس سے دیں گے؟ یا سے. کتابی. کتابوں کا، کتابی. بڑا دلچسپ مسئلہ ہے. تیری کتاب میری کتاب. اچھا. کلموں کا، تو اب کیا کہیں گے؟ قلمی، یا لگا دیں گے، قلمی، تیرا قلم میرا قلم. ساعتوں کا تو کیا ہو جائے گا؟ یا لگائیں. ساعتی، ساعتی، تیری گھڑی میری ساعتی. گھڑی. اچھا. جوالوں کا، جوالی. اس کا مطلب جوالی. ہوا آپ اگر کا لگاتے ہیں تو یا سے جواب دیں، اور اگر ہم کہیں کتابوں کم تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ کتابی. کتابوں نہ، کم کا جواب نہ سے آنا ہے. کلموں کا سے اگر میں کہوں کلموں کم تو اب کیا جواب میں آپ کہیں گے؟ کلمنا.
نہ آ جائے گا. کم کا جواب نہ سے آنا ہے ہمیشہ. ساتو کم اگر میں کر دوں ساتو کا سے تو آپ کیا جواب میں تبدیلی لائیں گے؟ ساتنا. ساتھی. اور جوالو کم سے کیا لائیں گے؟ جوالنا. بس اتنا یاد رکھیں. واحد کے لیے واحد، جمع کے لیے جمع آتا ہے. تو اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے میں کچھ ڈرا کرتا ہوں. ضمائر منفصل علیحدہ سے آنے والے ضمائر کون کون سے ہیں جی؟ ان کو ڈیٹیچ پرونون بھی کہتے ہیں. کون سے ہیں؟ دہرائیے. کون سے تھے جو علیحدہ سے آئے، جو پہلے دن سیکھے تھے؟ ہوا، ہوا، ہو، یس ہم، یس یس انا، یس نحن. انتم، یس نحنو. یس. یہ آپ نے 6 ضمائر پہلے دن سیکھے تھے. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، یہ ایک پیئر ہے. سب. انتا آپ، آنا میں، یہ دوسرا پیئر ہے کیونکہ ان کا آپس میں تعلق ہے سوال جواب میں. انتم، نحنو، آپ سب اور ہم، یہ ان کا آپس میں تعلق، اس لیے ان کے پیئر ڈاگس ہیں. آج جو ہم نے سیکھے ہیں وہ تھے ضمائر متصلہ اٹیچ پرونون جو جڑ کر آتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ ابھی جو ہم جوڑ کے آ رہے تھے اتنے ہم نے وہ، اس کا، ہم، گڈ. اور اس کے بعد ان سب کا، انتا کے لیے کا، کا کا، کا. اور کا، آنا کے لیے ہم نے کیا جی، استعمال کیا تھا؟ جی، جی. جی. گڈ. جی، اور انتم میرا، کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ کم. کم، اور کم، نحنو کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا؟ نہ. تو یہ آج کے ہمارا. سبق کی سمری ہے کہ ضمائر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک منفصل جو علیحدہ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو. اور دوسرے ہوتے ہیں جو اٹیچ جڑ کر آتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ ہو، ہم، کا، ای، کم. یہ جو جڑ کے آنے والے ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن کی ہر سطر میں آئے، ہر سطر میں. کہیں کہیں 2 3 4 5 5 بھی ایک سطر میں. تو آئیے دیکھتے ہیں جی آپ کتنا پہچانتے ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ کے لیے کچھ اضافی حروف ہیں. اگرچہ آپ الفاظ اور حروف سیکھ چکے ہیں، صرف دہرائی کے لیے میں انہیں آپ کے لیے ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہوں. یہ لفظ ہم نے سیکھا تھا وا، فا، آ، یہ 3 اکٹھے تھے. کیا معنی تھے آ کے؟ کیا؟ ٹھیک ہے. حل، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا سوال جواب میں. تو حل کے معنی بھی ہوتا ہے کیا. کیا، من، یہ آج پڑھا، اس کے معنی ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے. ماں کے معنی بھی ہوتا ہے، ایک معنی ماں کے ہوتے ہیں کیا. ایک تو ہوتا ہے نہیں، انکار کے، ایک ہوتا ہے کیا. تو یہ 4 لفظ آپ یاد رکھ لیجئے، یہ سوال کے لیے آتے ہیں. اس کے معنی کیا یا پھر من کے معنی کون کے ہوتے ہیں. تو یہ سوال بنانے کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں: آ، حل، من. ٹھیک ہے جی. سوالی الفاظ. عام الفاظ جو اب تک ہم نے سیکھے ان 3 دنوں میں، جو ہم نے عام الفاظ سیکھے ان کو بھی اکٹھا کر لیتے ہیں. ایک ہم نے سیکھا تھا واہ. واہ کے کیا معنی تھے؟ واہ ہوا، واہ ہوں، واہ ہوں. اور، ٹھیک. اور ایک سیکھا تھا فا. یہ بھی اسی ٹیبل میں فا کے معنی پس. اور ایک ہے نام. یہ بھی ہم پیچھے سوال جواب میں سیکھ کے آئے ہیں. حل کا جواب ہم نام سے دیا کرتے تھے. ہاں. اور ماں کے کیا معنی ہے؟ اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے کیا اور ایک معنی ہے نہیں کے. اور لا کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی بھی ہے نہیں. فی الحال آپ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ واہ، فا، نام، ما، لا کے یہ ہیں. اور سوالیہ حروف کیا تھے؟ آ، حمزہ، من اور حل، ما سے. من. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ جو آ ہے اس سے ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں. آ ہوا، کیا وہ. آ ہم، کیا وہ سب. آ انت، کیا آپ. آ انا، کیا میں. آ انتم، کیا آپ سب. آ نحن، کیا ہم سب. یہ آپ میں سے کوئی سے ایک بار ٹیبل کو دہرا لیجئے. دہرائے، کون دہرائے گا؟ جی دہرائیں سعدیہ. آ ہوا، کیا وہ. آ ہم، کیا وہ سب. آ انتا، کیا آپ. آ آنا، کیا میں. آ انتم، کیا آپ سب. آ نحنو، کیا ہم سب.
جی ڈاکٹر سمینا آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی دوہرا دیجئے. آ ہوا کیا وہ، آ ہم کیا وہ سب، آ انت کیا آپ، آ انا کیا میں، آ انتم کیا آپ سب، آ نحنو کیا ہم سب. عائشہ آپ نے انمیوٹ کیا ہوا، آپ بھی دوہرا لیجئے. ہوا کیا وہ، ہم کیا وہ سب، انت کیا آپ، انا کیا میں، انتم کیا آپ سب، نحنو کیا ہم سب. اچھا یہ ہے سوال، اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام لگا کے جواب دیجئے. میں سوال کرتا ہوں، آپ لوگ مجھے جواب. آ ہوا کیا جواب ہوگا؟ نام آ ہوا، جی ہاں وہ. آ ہم کیا جواب دیں گے؟ نام ہم، جی ہاں وہ. آ انتا کیا جواب ہوگا؟ نام آنا، ہاں میں. آ آنا کیا میں، جواب ہوگا نام انتا. یہ آپس میں پلٹیں گے، جی ہاں آپ. آ انتم کیا تم سب، تو کیا جواب ہوگا؟ نام نحنو، جی ہاں ہم. اور اگر سوال ہو آ نحنو تو جواب ہوگا نام. اور اگر لا سے جواب دینا، نہیں میں جواب دینا، پھر ہم کیا کہیں گے؟ آ ہوا ہم کہیں گے ما ہوا، وہ نہیں. آہم ما ہوں، آ انتا ما آنا، آ انتم ما آ آنا ما انتا، آ انتم ما نحن، آ نحن ما انتم. یہ پلٹیں گے، بس یہ آپ کو سکھلانا تھا. تو آئیے جی، یہ ہم نے سورۃ البقرہ سے کچھ حصہ لیا ہے آیتوں کا. تو آپ لوگ ذرا یہ پہچان لیے، یہ پہلی لائن میں کوئی ایسا لفظ آیا جو آج ہم نے پڑھے ہیں یہ ان میں سے؟ جی ہم ہم آیا اور ہم آیا، ہم اور یہ اگلی لائن میں دیکھیے پھر ہم آ گیا. کوئی اور جو اگلی لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہو؟ ہم آ رہا پھر آ گیا، ٹھیک. اس سے اگلی لائن میں دیکھیے سمعہم ہم ہم آ گیا. پھر اگلی کوئی اور؟ اب ساری اچھا اور چلو ولہم کوئی بات نہیں، والا جان تو رہے نا کہ ہر لائن سے آپ کا تعلق تو جڑ رہا ہے نا. اگلی لائن میں دیکھیں کوئی چیز. نا آمنا منا نہ آ گیا، گڈ، ایکسلنٹ ایکسلنٹ سسٹر. آخری اگلی لائن میں دیکھیں کوئی چیز نظر آ رہی ہو؟ ہم ہم وما ہم تو یہ ابھی آپ نے پہچانا. دیکھیں ہر لائن میں آپ کو کم از کم ایک نہیں، ورنہ دیکھیں کسی میں تو تین تین چار چار بھی ملیں گے. اچھا اس سے اگلا حصہ دیکھیں، اسی کا کنٹینیویشن ہے. اس لائن میں پہلی لائن میں دیکھیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ جی نہیں. ہاں ہاں، یہ آپ پیچھے چھوڑا ہے، یہ آپ کو ابھی پڑھایا نہیں ہے، یہ مونس کے لیے ہوتا ہے. امبیونی میں یا آ رہی ہے، یہ یا جو آپ نے پڑھا نا کا اور یا، وہ آ رہا ہے. ہم یہ اوپر ہم نے ایک چھوڑ دیا تھا. یہ تم جو ہے یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ انتم کا تم ہوتا ہے، یہ بھی کم کے برابر ہوتا ہے، کم ہی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. نا لنا، لنا میں نا یہ جو ہے ہم کو ظاہر کر رہا ہے. کوئی اور دیکھیں اسی لائن میں. ما ہاں علم تانا میں نا آ رہا ہے. اور کہیں کوئی اور چیز اگلی لائن میں دیکھیں. انتا بھی آ رہا انتا جو ہے یہ ہم نے آج نہیں پڑھا، لیکن بہرحال یہ بھی نون ہے، مطلب وہ پرو نون ہے، ضمیر ہے، آپ نے درست کہا. آگے کوئی دیکھیں اگلی لائن میں. ہم آ رہا ہے اس سے پہلے، اور ہم بھی آ رہا ہے، آپ نے درست فرمایا. اور اور کیا ایک اور ہم بھی کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں آخر میں. اس سے اگلی لائن میں دیکھیے ہم آ گیا، گڈ. انی سے پہلے کم نہیں نظر آیا؟ لکم، یہ انی کے ساتھ ہی کم بھی کھڑا ہوا ہے، کم جو آج ہم نے پڑھا. تو دیکھیں کوئی لائن ان میں ایسی ہے جس میں کوئی چیز نہ آ رہی ہو. آپ کھولیے. آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے،
ہم نے 6 حرف پڑھے، ہو ہم کا ای کم نا. آپ ان میں سے ہر ایک کو 10 دفعہ ڈھونڈے. ہو کو پہلے ڈھونڈے 10 دفعہ مل گئے، گڈ. پھر ہم کو ڈھونڈے 10 دفعہ مل گیا، گڈ. پھر کا کو دیکھیں 10 دفعہ مل گیا، ٹھیک. پھر یا کو دیکھیں 10 دفعہ، پھر کم کو دیکھیں 10 یا. اگر آج آپ نے سیریسلی بیٹھ کے یہ ایکسرسائز کی، سب کے 10 ہے، آپ کو پوری عمر کے لیے جو ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پکے ہو گئے، جہاں بھی آئے گا آپ ٹک سے ڈھونڈیں گے. یہ دیکھو یہ کا آ رہا ہے، یہ ہو آ رہا ہے یا آ رہا ہے، یہ ہی آ رہا ہے یا آ رہا ہے، یہ نہ آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے. اور یہی ہمارا منشا ہے کہ آپ قرآن کی ہر آیت سے جڑ جائیں. آپ کو ہر قرآن کی آیت میں کہیں کم از کم یہ لفظ تو میں پہچانتی ہوں، چاہے ترجمہ باقی نہیں آتا، ان کا تو مجھے آتا ہے. تو کہیے اللہ. چلیں جی. اوہ یہ امتحان سے تو بھائی ہر ایک پریشان ہوتا ہے. میں بھی پریشان ہوتا ہوں جب یہ لفظ آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا آئے گا. رسول لو، یہ جو ہے رسول ہی، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ہم نے آج پڑھو ان 6 میں سے؟ ہی آیا، گڈ. مشرکین، مشرکینہ میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے یہ اسم ہے اور جمع کا اسم ہے، کیونکہ مشرکونہ مشرکینہ مشرکینہ ہم نے پچھلی کلاس میں جمع بنائے تھے. قلوبہم، اس میں کوئی ایسا چیز جو آج ہم نے پڑھی ہو؟ ہم کا لفظ. خبیر، یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں جی؟ اس پہ 2 پیش آ رہے ہیں. سبیل ہی، یہ اس میں کوئی ایسی علامت جو ہم نے آج پڑھی ہو؟ اللہ اس میں جلالہ، یہ اسم ہے جی. عذاب ہم، اس میں کوئی ایسا لفظ جو ہم نے آج سیکھا ہو؟ جی ہم. حکیم، یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ اس میں 2 پیش تنوین نظر آ رہی. 2 پیش آئے جی. وحدہم، اس میں کوئی ایسا لفظ جو آج آپ نے سیکھا ہو؟ ہم. گڈ. قاتلوہم، ہم. گڈ. علیم، یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ اسم ہے کیونکہ 2 پیش ہے یہاں پہ. پیش نظر آ رہا ہے. گڈ. ایمانہم، اس کے بارے میں کوئی خیال؟ ہم آ رہا ہے، ہم نے آج ہی پڑھا ہے. اکثرہم، یہ کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی سر ہم نے آج ہی پڑھا ہے. المومنین، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. یہ جی اسم ہے، کیوں؟ الف لام آ رہا ہے، آ رہا ہے. مومنون مومنینا مومنینا، یہ کر لیا جمع اس کی. اعمالہم، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. ہم اس میں آگے ہے. اجرہ، کوئی چیز نظر آ رہی جو آج پڑھی؟ المحتدین، یہ کیا ہے بھائی؟ اسم ہے. اسم ہے، الف لام، اور یہ جمع ہے. ہمیں پتہ ہے، یانون سے بھی پتہ چل رہا ہے جمع. ربہم، کوئی چیز جو آج والی اس میں ہو؟ ہم آ گیا، گڈ. رضوان، اس کے بارے میں کچھ فرمائے. اسم ہے، اسم ہے، 2 زیر آ رہے ہیں، 3 آ رہی ہے. 2 زیر آ رہی ہے. جنتن، اس کے یہ بھی اسم ہے کیونکہ 2 زیر آ رہی ہے. تجارتن، اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے کیونکہ 2 پیش اوپر ہے. الیہود، کیا خیال ہے؟ یہ بھی اسم ہے، کیوں؟ الف لام. گڈ. مطلب یہ ہے اب آپ اس قابل ہو گئے، آپ اسم کو بھی پہچان رہے ہیں، آپ ضمیروں کو بھی پہچان رہے ہیں جو آج ہی سیکھی ہیں. ہم کا ہی کم نا، اور اب آپ کو ان کے ساتھ اسم جوڑنا بھی آ گیا ہے. ربہ ربہم ربو کا ربی ربکم ربنا، امہ امہم امو کا امی امکم امونا. اسی طرح اخوہ اخوہم اخو کا اخی اخوکم اخونا. اختہ، اخت کہتے ہیں بہن کو. اختہ اس کی بہن، اختہ ان سب کی بہن، اختہ کا آپ کی بہن، اختی میری بہن، اختہ کو آپ سب ہونا ہماری بہن. تو یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ اسی طرح جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، یہ ضمائر کو جوڑیں گے. تو یہ آپ کا ہوم ورک تھا، تو اس ہوم ورک کو آپ دیکھ لیجئے. تو اسے کیسے جوڑیں گے؟ جوڑیے، ربہ سے پورا ٹیبل کیجئے اس کا. جی. دینہم، دینو کا، یس دینی، یس دینکم، دینونا. گڈ. اور کلمہ سے کیجئے.
कल्लमुहुम, कल्लमुका, कल्लमी, कल्लमुकुम, कल्लमुना। गुड। ये देखिए आपके तीनों टेबल आप लोगों ने बना लिए, ये आपका होमवर्क है, इसमें कोई मसला तो नहीं, आप इसे लिख लेंगे, कर लेंगे ना? जी सर। अच्छा, अगला सवाल है, वो कहते हैं दिए गए अल्फाज का तर्जमा कीजिए। दीनोकुम, आप सबका दिन, यह भी हमने किया। वाह हुआ रब्बोना, इसका क्या तर्जमा होगा? वाह के मैनी और हुआ वो, रब्बोना ये आज हमने पढ़ा, टेबल किया है, हमारा रब। रब्बोहु रब्बोहुम रब्बो का रब्बोना, और वो हमारा रब है, और वो हमारा रब। दीनोहुम, उन सब का दिन। रब्बुकुम, इसका क्या तर्जमा होगा? रब्बुकुम जी, रब्बुकुम आप सब का रब। इसी तरह है, उसका रब रब्बुहु, और हमारा रब क्या होगा? कोशिश कीजिए, और वाह हमारा रब रब्बुना, और हमारा रब। इसी तरह उन सब का दिन क्या होगा इसकी अरबी? जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? जी सर। अच्छा, जी सर। देखें, और हमारा रब व रब्बुना, उन सब का दिन, उन सब का दिन। दीनो हुम, आपका दिन क्या होगा? दीनुहुम, दीनो का, दीनु ना, ना जो है दीनु हमारे का। लिए होता है, यह है आपका, का के आपके लिए होता है का। दीनों का, आपका दिन। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, आप पूरा टेबल करें, दीनो हु, दीनो हुम, दीनों का। ये देखें, ये इशारे से जब आप ये करेंगे ना टेबल, तो जो लफ्ज नहीं आता वो खुद ब जी खुद आपको उसका तर्जमा भी आएगा, लफ्ज भी पहचान लेंगे कि ये क्या है। दीनो हु, दीनो हूं, दीनों का, जी दीनी, दीनों कुम, दीनों ना। अब यह आपका दिन, ये इशारा है, तो क्या होगा? दीनों का। तो इसी तरह ये जी। आपके अगला है, अरबी में जवाब देना है, हमने कर लिया था। तो आइए सवाल मैं तेजी से दिखा देता हूँ, अजान हो रही है इसलिए मैं आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं लगा पाऊंगा, और अगली क्लास भी है। तो आइए जी करते हैं। इस कोर्स में हम जो है ग्रामर जो है किसके जरिए सीखेंगे? टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए। अलहम्द के दो मैनी क्या हैं? तमाम शुक्र, तमाम तारीफें। अर रजीम का मतलब है धुतकारा हुआ। वह हुआ अल्लाह, और वो अल्लाह है। यौम के मैनी है दिन। दीन के दो मायने हैं बदला और जिंदगी गुजारने का तरीका। मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में कौन सी आदत हम सीखते हैं? हर चीज का प्लान बनाते वक्त आखिरत को जहन में रखता। नाबुदू का मतलब है हम इबादत करते हैं, हम इबादत करेंगे। इया का मतलब है तेरी ही। नस्ताईन का मतलब है हम मदद चाहते हैं। इबादत के क्या मायने हैं? इबादत और इताअत। इया का नाबुदू से कौन सी आदत सीखते हैं? हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना। व इया का नस्ताइन की रोशनी में कौन सी आदत सीखी? हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। अंता की जमा क्या होगी? अंतुम। एक किताब की अरबी होगी किताबुन। हुआ की जमा होगी हुम। हु हुम का इकुम ना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में कैसे आया? तकरीबन हर सतर में आया। अस्माए हिम, उन सब के नाम। रसूलुकुम, तुम्हारा रसूल। हमारा रब की अरबी होगी रब्बुना। दीनुहुम, उन सब का दीन। माँ किताबू का, किताबिल कुरान, का जवाब या से देते हैं, किताबी हो जाएगा। मन रसूलुकुम, जवाब होगा रसूलुना मोहम्मद। कुम का जवाब ना से देते हैं। माँ दीनुहुम, तो हुम का जवाब हुम रहेगा, दीनुहुमुल इस्लाम। मन रब्बु का आ जाए तो ये क्या है? या से बदलेगा, रब्बी अल्लाह। मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह। मा दीनुकुम का जो है या से बदलेगा, दीनियल इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए नुक्ता तालीम देखते हैं आज का। वो है हमारे दिमाग में करोड़ों खलिए हैं, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ऐसा नहीं है कि एक खलिए में एक बात महफूज रहती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में समझ सके। एक लफ्ज लीजिए फी। जितनी बिजली आप चिपकाएंगे इतना फायदा होगा। ये अरबी का लफ्ज फर्ज कर लें आपको इसका मतलब नहीं आता,
ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کا کنٹیکسٹ کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، اس کی آواز کیا ہے، اس کے اسپیلنگ یعنی ہجے کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس سے کوئی جذبات یا کہانی وابستہ ہے. ان تمام چیزوں کو اکٹھا کریں گے. اس کی ایک خاص اسمیل ہوتی ہے، اگر میں کہوں تو یہ ایک بڑی سی تصویر بن جاتی ہے. اب یہ تصویر بتاتی ہے یہ جی اس جانور کا کیا نام ہے، ہاتھی. تو فیل کے کیا معنی ہوئے، ہاتھی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا کہ ہم ایک چیز کے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، دماغ کے اندر مختلف جگہوں میں وہ جا کے ذخیرہ ہوتے ہیں، پھر ایک بڑی سی تصویر بن جاتی ہے اور وہ اس کے معنی ہوتے ہیں، وہ ہمیں یاد ہے. تو کہیے الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق 3 کے اختتام میں آپ نے 33 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 12,000 سے زیادہ ہیں. اور آپ اپنی بیٹری دیکھیے کتنی تیزی سے چارج ہو رہی ہے، اور ہم نے 40,000 کی حد پہ پہنچنا ہے. تقریباً 1/3 سے اوپر ہو گیا کام ہمارا. تو آئیے 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے ہیں. آپ قرآن پاک کو کھول کے 5 منٹ کے لیے کہیں سے بھی تلاوت کیجئے، بند کر کے جو آپ کو زبانی یاد ہے اسے 5 منٹ تک دہرائیے. اور 2 ہیں پڑھنے کے. اپنی یہ جو کتاب ٹیکسٹ بک ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اسے کھولیے، ورنہ اس کا پرنٹ بنوا لیے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو اپنے موبائل میں، ٹیبلٹ میں یا کمپیوٹر میں جہاں رکھے اسے کھولیں، 5 منٹ کے لیے روزانہ پڑھیے. اور اس کے ساتھ یہ جو کارڈ ہے آپ کو ہم نے ایک سافٹ کاپی بھیج دی، یا آپ نے اگر ہارڈ کاپی منگا لی ہے جو فولڈیبل ہو جاتا ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے. اسے اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، ہینڈ پرس میں رکھ سکتے ہیں. اسے دن میں آپ نے 5 بار نکالنا ہوتا ہے. ہر بار 2 سے 3 منٹ کے لیے نکالیے اور پڑھیے. اسے پڑھے پورے، یہ جو ہے 2-3 منٹ میں آدمی پڑھ لیتا ہے. اور یہ ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد پڑھیں گے تو 5 دفعہ ہو جائے گا. اور کچھ ہفتوں میں یہ زبانی یاد ہوتا ہے. اس کے بعد بھی اگر آپ 5 دفعہ نکالیں گے پھر آپ کی یادداشت سونے لگتی ہے، حتیٰ کہ 300 گنا تک ہی تیز ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، اپنے ساتھ کسی ایک کو ساتھ ملا لیجیے اور اپنا ساتھی بنائیے. اور اس کے ساتھ جو کچھ آپ اپنے یہ سبق سیکھتے ہیں اس کی گرامر، اس کی پریکٹس کیجیے. اور نماز میں مختلف صورتیں استعمال کیجیے، پڑھیے. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اپنے لیے دعا کیجیے رب بھی زدنی علما، اور ساتھیوں کے لیے بھی. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیں پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.